أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وہ تمام بھائی اور بہنیں جن تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے ان سب کی خدمت میں تحیہ مسنونہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کی ایک اہم ترین سورت جس کا نام سورۃ الانعام ہے، اس کی آیت نمبر 160 کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے ایک بہت بڑی بشارت کو بیان کیا ہے، اور وہ بشارت ایسی بشارت ہے کہ اس بشارت کو سننے کے بعد ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسلمان بندہ یا کوئی مسلمان بندی اپنی زندگی میں نیکیوں کی کثرت نہ رکھے، اور نیکیاں خواہ وہ چھوٹی موٹی اور ہلکی پھلکی ہی کیوں نہ ہو ان کو کثرت سے انجام نہ دے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کی اس ایک نیکی پر جو اجر اور ثواب ملے گا وہ 10 نیکیوں کے برابر ہوگا. آپ نے نیکی کا ایک کام کیا، آپ نے ایک نیکی کو انجام دیا، لیکن اللہ کی شان کریمی دیکھیے کہ اس نے ہماری کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شان کریمی اور شان رحیمی سے اس ایک نیکی کا بدلہ اور اجر اور ثواب 10 کے برابر لکھ دیا. سبحان اللہ. لیکن ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ بشارت کا ایک حصہ ہے، اور بشارت کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ تم مت گھبراؤ. اگر غلطی سے کوئی برائی ہو جائے، کوئی گناہ کا کام تم نے کر لیا تو مت گھبراؤ اور پریشان نہ ہو. ہمارے ہاں برائی اور گناہ کے بارے میں جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ نیکیوں کی طرح ایک کے بدلے 10 نہیں ہے، بلکہ ایک کے بدلے 1 ہے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، جس نے برائی کی اور برائی لے کر آیا، فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اسے اسی کی مثل یعنی ایک گناہ کے بدلے 1 گناہ لکھا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں ہوگا. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری پیدائش کا مقصد اور اس دنیا کی زندگی میں آنے کا مقصد وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت ہے. اور اللہ نے یہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں یہ ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمام جنات اور تمام انسانوں کو
صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ علماء نے فرمایا کہ نیکی کا کوئی بھی کام، خیر کا کوئی بھی کام، آپ کی زبان سے نکلا ہوا کوئی بھی اچھا جملہ، کوئی بھی اچھی بات، خیر کا کوئی بھی کام، یہ سب عبادت میں شامل ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی عبادت انجام دیں جو بہت بڑی ہو اور جس کے لیے بہت مال خرچ کرنا پڑے اور جس کے لیے بہت بڑی قربانی دینی پڑے، بالکل نہیں، بلکہ معمولی سی نیکی اور چھوٹی اور ہلکی پھلکی نیکی بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں قدر کی نگاہ سے اسے دیکھا جاتا ہے اور اس کی قدر کی جاتی ہے، اور یہی وہ نیکیاں ہیں جو کل قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گی۔ وہ دن جو 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا۔ خود قرآن پاک میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ دن جو قیامت کا دن ہے وہ 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا۔ سورج بالکل سر پہ ہوگا، تاریکی اور اندھیرا اور شدت گرمی کی، تپش دھوپ کی، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے لیے کوئی سفارش یا شفاعت نہیں کر سکے گا۔ ہر انسان کا اپنا عمل اس کے کام آئے گا۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اس دن ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اپنی نیکیوں کو اپنے سامنے پائیں گی۔ اور یہ نیکیاں کیسی اور کس شکل میں ہوں گی؟ یہ نیکیاں نور اور روشنی کی شکل میں ان کے لیے رہنما بنیں گی، راستہ صاف کریں گی، اور پھر یہی نیکیاں ان کی قیادت کرتے ہوئے انہیں اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں لے جائیں گی۔ آج دنیا کی زندگی میں آپ نے چھوٹی سی نیکی انجام دی، اللہ نے اسے قبول کر لیا، اس چھوٹی سی ایک معمولی سی نیکی پر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے نجات اور مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور یہ حدیث مبارک ابو داود میں ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو اور نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی نہ سمجھو۔ آج اس نیکی کو آپ نے معمولی سمجھا، ہلکی پھلکی نیکی، لیکن یہی چھوٹی سی نیکی اللہ نے قبول کر لی، اور اللہ کے ہاں آپ کے لیے مغفرت کا سبب یہی چھوٹی سی نیکی بن گئی۔ نیکی جسے حسنہ بھی کہا گیا، نیکی اسے خیر بھی کہا گیا، نیکی کو عبادت بھی کہا جاتا ہے۔ اس نیکی کے لیے ہم نیکی کا جو کام بھی کرتے ہیں، مال خرچ کرنا، صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کی ادائیگی، حج اور عمرہ، نماز اور تلاوت، ذکر اور اذکار، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا، غرض ہے کہ نیکی کا کوئی بھی کام ہو، نیکی کے لیے کچھ ایسی شرطیں ہیں کہ ضروری ہے تاکہ ان نیکیوں کو اسی طریقے پہ انجام دیا جائے جس طریقے پہ اللہ نے حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ نیکی کی حقیقت، نیکی کی اہمیت اور نیکی کے آداب کے بارے میں ہم آپ سے اپنے اس درس کی دوسری نشست میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکیوں پر عمل کرنے اور ان پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اس درس کی پہلی نشست میں ہم نے نیکیوں کے بارے میں کچھ بتایا تھا کہ دنیا کی زندگی میں ہر مسلمان کو اس بات کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا ہر عمل اللہ کے حکموں کے مطابق ہو اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق ہو، اور اسی کا نام نیکی ہے اور اسی کو عبادت کہتے ہیں. یہ نیکی جو انسان جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اور جس قسم کی نیکی بھی وہ کرتا ہو، یا نیکی اور خیر کا کوئی بھی کام کرتا ہو، اس کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کا فیصلہ فرما دیا کہ نیکی صرف اسی انسان کی قبول کی جائے گی جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یعنی وہ مسلمان ہو، مومن ہو. قرآن پاک کی کثیر آیات اس بات کی گواہ ہیں. تو نیکی کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ایمان، اور نیکی کی قبولیت کے لیے دوسری شرط اس کا نام ہے اخلاص. اخلاص کا معنی یہ ہے کہ اس نیکی کو صرف اللہ کی رضامندی، اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے انجام دیا جائے. اس میں کسی قسم کی ریاکاری اور شہرت کا ارادہ اور نیت نہ ہو. اس بارے میں وہ مشہور حدیث ہے جو ہر کتاب میں موجود ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی صحیح بخاری کا آغاز اسی حدیث مبارک سے کیا ہے، اور تقریباً ہر مسلمان نے اس حدیث کو بارہا سنا ہے. انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار ان کی نیتوں پر ہے. یعنی انسان نیکی کا جو کام کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی نیت اور ارادے کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ارادہ اور نیت کیا ہے. اللہ کی رضامندی ہے یا دکھاوا ہے، ریاکاری اور شہرت ہے. اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث مبارک کو امام نسائی نے نقل کیا کہ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا او ابتغي به وجهه سبحانہ. اللہ سبحانہ و تعالی صرف اس نیکی اور اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو صرف اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے ارادے سے انجام دی گئی ہو، یا اس نیکی والے کام کو اس نیت سے انجام دیا گیا ہو. تو دوسری شرط ہم نے یہ سمجھی نیکی کے کسی بھی کام کی قبولیت کے لیے کہ وہ اخلاص ہے ایمان کے بعد. پہلی شرط ایمان اور دوسری شرط اخلاص، اور تیسری شرط اخلاص کے بعد وہ ہے اتباع. اس نیکی کے کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ اس نیکی کو ہم کس طریقے پہ انجام دیں، اپنی مرضی سے یا اس طریقے پر جس طریقے پہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا اس نیکی کو انجام دیا ہے. ورنہ یہی نیکی جس نیکی میں اتباع رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نہیں ہے، تو یہ نیکی نہیں رہے گی. اسی لیے فرمایا کہ اتباع یہ اخلاص کے بعد ہے. اور اگر کوئی نیکی اس طریقے پہ انجام دی جائے کہ وہ دین کا حصہ نہ ہو اور وہ ثابت نہ ہو اور وہ جائز نہ ہو،
تو وہ بدعت بن جاتی ہے اور وہ ہوائے نفس کی پیروی میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے نیکی کے انجام دینے سے پہلے ہمیں ان 3 شرطوں کا ان 3 شرطوں کا خصوصی طور پر خیال کرنا چاہیے: ایمان، اخلاص اور اتباع۔ نیکی کے بارے میں چند اہم گزارشات، ان میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہم میں سے کسی بھی مسلمان کو جب اللہ تعالی نیکی کے کسی کام کی توفیق دیں اور ہم نیکی کا کوئی کام کریں تو اس نیکی کے کام کے انجام دینے کے فوراً بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار پیش کریں، استغفار پڑھیں، اس لیے کہ نیکی کسی بھی قسم کی ہو، اس نیکی کو اس طریقے پہ انجام دینا جس طریقے پہ اس نیکی کو انجام دینا چاہیے یہ ہم سے ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے کہا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہماری نمازیں، ہماری دعائیں، ہماری نیکیاں اس قابل کہاں ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں پیش کی جائیں؟ یقیناً ان میں کمزوریاں ہیں اور ان کے اندر نقصان ہے، کمی ہے، اور ان کے اندر کمزوری ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نیکی کو قبول کروانے کے لیے اور نیکی کے اندر جو کمی بیشی ہوئی اس کو دور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نیکی کے ہر کام کے فوراً بعد استغفار پڑھو، اور یہ ہمیں قرآن پاک میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا حج کے مناسک سے جب تم فارغ ہو جاؤ اور طواف زیارت جو رکن ہے حج کا اسے انجام دے دو تو ارشاد فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ۔ طواف افاضہ یعنی طواف زیارت کے بعد فوراً استغفار پڑھو۔ اور یہ صحیح مسلم میں ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے اور نماز سے فارغ ہوتے یعنی دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس کے فوراً بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام 3 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ نیکی کے ہر کام کے فوراً بعد ہمیں استغفار پڑھنا چاہیے، اور یہ طریقہ ہمارے بابا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا بھی تھا، گویا کہ یہ ان کی بھی سنت ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 127 میں یہ ارشاد ہے کہ جب دونوں باپ بیٹا اللہ کا حرم بنا رہے تھے تو تعمیر حرم کے بعد ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس نیکی کی قبولیت کی دعا کی۔ تو نیکی کی قبولیت اور نیکی کے بارے میں پہلی جس بات کو ہم نے سمجھا اور جس ادب اور اصول اور قاعدے کو ہم نے بیان کیا وہ تھا ایمان، اخلاص اور اتباع، جو نیکی کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں۔ اس کے بعد دوسرا اہم قاعدہ ہم نے یہ سمجھا کہ نیکی کے فوراً بعد استغفار پڑھنا چاہیے، اور تیسرا اہم قاعدہ جو ابھی ہم نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ نیکی کرنے کے یا نیکی کے انجام دیے جانے کے فوراً بعد ہمیں اس نیکی کی قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہم نے جس طریقے پر بھی اس نیکی کو انجام دیا ہے تو اس نیکی کو قبول فرما۔ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دونوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ ہماری اس نیکی کو تو قبول فرما۔ تو یہ اصول اور قاعدہ بھی ہم نے سمجھا کہ نیکی انجام دیے جانے کے فوراً بعد ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہماری اس نیکی کو یا ہماری ان نیکیوں کو قبول فرما۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے نیکیوں کے بارے میں ہم اپنے ان دروس میں تمہید کے طور پر نیکیوں کے آداب اور نیکیوں کے بارے میں بعض اہم اصول اور قواعد اور ضوابط کو پڑھ رہے ہیں۔ نیکی کے انجام دیتے ہوئے یا کسی بھی نیکی کے کام کے کرتے ہوئے یا نیکیوں کے انجام دینے والوں سے یہ درخواست بھی ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی مسلمان مرد یا عورت، عالم یا جاہل، چھوٹا یا بڑا، کبھی بھی کسی کے دل میں نیکی یا نیکیوں کی کثرت یا اپنی کسی دینداری یا اپنی کسی بڑی قربانی کی وجہ سے دل میں یہ گھمنڈ پیدا نہ ہو، یہ تکبر اور غرور نہ آئے کہ میں تو بہت ساری نیکیاں انجام دینے والا بندہ ہوں اور میں تو ویسا ہوں اور میں تو، کیونکہ نیکیوں پر گھمنڈ اور نیکیوں پر جو تکبر اور غرور ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہ قاعدہ اور اصول ہے کہ تکبر ویسے بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اسی اہم نکتے، اسی اہم اصول اور قاعدے کی طرف متوجہ کیا اور اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، خوب اچھی طرح سن لو میری اس بات کو، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَن يَنْجُوَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ، اچھی طرح خوب غور سے سن لو، لَن يَنْجُوَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ، تم میں سے کوئی بھی صرف اور محض اپنے عمل کی وجہ سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ صحابہ حیران ہوئے تو فوراً عرض کیا، حتی انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا معاملہ کیسا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ تواضع کی اعلیٰ مثال قائم کی، اور اسی تواضع کی اعلیٰ مثال میں ایک حقیقت کو بھی بیان کر دیا کہ الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، یہ صحیح مسلم میں ہے، میرا بھی یہی حال ہے سوائے اس کے کہ اللہ مجھ پر اپنا رحم اور فضل کرے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیکیوں کی حقیقت، نیکیوں کی اہمیت اپنی جگہ واضح ہے، لیکن نیکیوں کے ساتھ ساتھ جس چیز کا ہونا شرط ہے اور ضروری ہے وہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ نیکیاں ہیں اللہ نے قبول نہیں کی، نیکیاں ہیں اللہ کا فضل و کرم نہیں ہے تو نجات ممکن نہیں ہے۔ نیکیاں کم ہیں، قلیل ہیں، تھوڑی ہیں، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے تو نجات مل گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگو، اور ایمان والوں کو یہ دعا سکھلائی گئی کہ نماز کے آخر میں اس دعا کو ساری زندگی پڑھنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں علماء نے ارشاد فرمایا کہ یہاں دو حقیقتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، ایک یہ کہ نیکی کی توفیق دینے والا بھی اللہ، اور دوسری اس حقیقت کو بیان کیا کہ یہاں نیکی سے مراد اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ کا فضل و کرم دنیا میں بھی درکار ہے، آخرت میں بھی چاہیے۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ کا فضل و کرم نہ ہو تو نیکیوں کی کثرت بھی انسان کو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی جس کا اس نے تصور اور جس کی اس کو توقع ہوتی ہے۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او وجبت لہ الجنہ ومن قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ كتب اللہ لہ 100,000 حسنہ و24,000 حسنہ۔ قالوا یا رسول اللہ اذن لا يهلك منا احد۔ ارشاد فرمایا، جس نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او وجبت لہ الجنہ۔ ظاہر ہے یہاں لا الہ الا اللہ سے مراد ایمان ہے، اور ایمان کے تمام تقاضے ہیں اور عمل صالح ہے۔ تو جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا یا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس نے کہا سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ تو اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ہم اپنے ان دروس میں نیکیوں کی حقیقت اور اہمیت اور آداب اور قواعد اور اصول ان کو بیان کرنے کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں ہلکی پھلکی نیکیوں کے سلسلے میں ان منتخب اور اہم احادیث کو بیان کریں گے جن میں چھوٹی چھوٹی معمولی ہلکی پھلکی نیکیوں کی نشاندہی کی گئی ہے، وہ نیکیاں جو بظاہر اور انجام دینے کے لحاظ سے تو بہت چھوٹی ہیں، معمولی ہیں، ہلکی پھلکی ہیں، لیکن اجر اور ثواب کے اعتبار سے بڑی بڑی نیکیوں پر بھاری ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی، دیکھیے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ آپ نے چند سیکنڈ میں یہ جملہ کہا، ایمان کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، شرک اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے۔ ایک مرتبہ کہا، اللہ کی طرف سے جنت کا وجوب ہو گیا۔ اب سنیے آگے مزید ارشاد فرمایا، سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھا، چند منٹ اس پہ صرف ہوئے، آپ کو 1,24,000 نیکیاں بیٹھے بٹھائے چند منٹ میں یوں ہی مل گئیں۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا ہے تو پھر تو ہم میں سے کوئی بھی ہلاک نہیں ہو سکتا، یعنی ہم میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ اتنی نیکیاں۔ سبحان اللہ وبحمدہ ایک وہ نیکی چند منٹ میں پڑھنے پر 1,24,000 نیکیاں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یعنی یہ حدیث ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ نیکیوں کی کثرت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگو۔ فضل و کرم ہوگا تو نجات ملے گی۔ جب صحابہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر ایسا ہی ہے تو ہم میں سے کوئی ہلاک نہیں ہو سکتا، تو ارشاد فرمایا کہ بلا ان احدکم لیجیء بالحسنات لو وضعت على جبل اثقلته ثم تجیء النعم فتذهب بتلك۔ ہاں تم لوگ صحیح کہتے ہو، اور سنو، قیامت کے دن تم میں سے ایسے لوگ بھی آئیں گے جو اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے کہ اگر وہ نیکیاں پہاڑوں پہ رکھ دی جائیں تو پہاڑوں پر بھی وہ بھاری پڑ جائیں، کثرت اور وزن دونوں کے اعتبار سے۔ اتنی نیکیاں پہاڑوں سے بھی زیادہ اور پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اتنی بہت ساری نیکیاں لے کر لوگ آئیں گے، لیکن یہ بھی تو ہے کہ اللہ نے دنیا کی زندگی میں تم لوگوں کو جو جو نعمتیں پر تم نے شکر ادا کیا۔ دیکھیے ہم سب نے یہ آیت سنی ہے اور سینکڑوں ہزاروں مرتبہ سنی ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور تم لوگوں سے قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب ہم اپنی زندگی پہ غور کریں،
کہ جب سے ہم اس دنیا میں آئے آج تک روزانہ 24 گھنٹے کی زندگی میں